نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے حج کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یحج البیت، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج رک نہ جائے۔ اس حدیث سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ کیا قیامت کی یہ نشانی پوری ہو گئی ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے عارضی طور پر عمرے پر پابندی لگی ہے، یا بیت اللہ کا طواف جزوی طور پر جو روکا گیا ہے، کیا قیامت کی یہ نشانی پوری ہو گئی ہے؟ تو آپ اس حدیث پر غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج نہ روک جائے، جبکہ حج کے متعلق تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، نہ ہی حج پر پابندی لگی ہے، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ جو بیت اللہ کی طواف کو روکا گیا ہے یا عمرے پر عارضی پابندی لگائی گئی ہے، اس کو ہم اس حدیث سے جوڑیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی قیامت کے قریب حج کو روکا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری میں، جہاں پر یہ حدیث موجود ہے اسی نمبر پر، یعنی 1593 صحیح بخاری کتاب الحج میں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ یأجوج وماجوج، کہ تم یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی حج اور عمرہ کرو گے، لازمی کرو گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ قیامت کی نشانیوں کے وقوع کے بعد بھی حج اور عمرہ ہوتا رہے گا۔ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، تب تک حج ہوتا رہے گا، عمرہ بھی ہوتا رہے گا، بیت اللہ کے گھر کا طواف بھی ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اس حدیث کو اس کے ساتھ چسپاں کرنا درست نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث معلق ہے، یعنی جو مسند حدیث ہے وہ اس سے پہلے ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ معلق ہے، اور امام شعبہ رحمہ اللہ کا قول ہے صحیح بخاری میں۔ جو مسند حدیث ہے یہ وہ مستدرک حاکم اور دوسری کتابوں میں موجود ہے، اگرچہ یہ صحیح حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا طواف یا بیت اللہ کا حج رک نہیں جاتا۔ اسی طرح اس بات کی تائید موطا امام مالک اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت مدینہ ویران ہو جائے گا اور وہاں پر درندے ہوں گے، اور فرمایا کہ مزینہ قبیلے کے لوگ وہاں پر آئیں گے اپنے جانوروں کے لیے، لیکن وہاں پر دیکھیں گے کہ مدینہ جنگل ہے اور وہاں پر درندے ہیں، اور جب وہ سنیت الوداع کی گھاٹی تک پہنچیں گے تو اوندے منہ گر جائیں گے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرب قیامت ایسا ہوگا۔ ابھی تو لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت، مکہ اور مدینہ اور حرمین کی محبت موجود ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جب تک بیت اللہ کا طواف ہوتا رہے گا، حج اور عمرہ ہوتا رہے گا، لوگ مدینے بھی جاتے رہیں گے۔ مدینے میں جنگل نہیں ہو سکتا، نہ مدینے میں ویرانی ہو سکتی ہے، نہ درندے آ سکتے ہیں جب تک مدینہ آباد ہے۔ اور اسی طرح موطا امام مالک کی بھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ مدینہ اتنا ویران ہو جائے گا کہ مدینہ کی ایک مسجد میں ایک کتا یا جانور آئے گا اور وہ اس مسجد کے اندر ستون کے ساتھ پیشاب کرے گا۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب مدینہ ویران ہو جائے، اور مدینہ تبھی ویران ہوگا جب مکہ ویران ہوگا۔ تو جب تک لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ جاتے رہیں گے، تب تک مدینہ بھی جاتے رہیں گے۔ تو اس لیے احادیث کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے وقوع کے بعد، ظہور کے بعد بھی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بیت اللہ کا حج ہوتا رہے گا، عمرہ ہوتا رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو وبا آئی ہے اس سے عارضی طور پر اگر عمرہ پر پابندی لگی ہے، یا پھر طواف پر پابندی لگی ہے، یا زیارت پر پابندی لگی ہے، یا وہاں ٹریول کرنے پر پابندی لگی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت کی نشانی واقع ہو گئی ہے اور اب حج اور عمرہ ختم ہو گئے اور اب قیامت ہوگی۔ بے شک قیامت قریب ہے، لیکن یہ حدیث اس بات پر دلیل نہیں بن سکتی، یہ کسی اور معنی میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ عین قیامت سے کچھ دیر پہلے جو ہے بیت اللہ کا طواف اور بیت اللہ کا حج وغیرہ وہ بند ہو جائے گا۔ بلکہ اس حدیث کی تائید میں صحیح مسلم کی وہ بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں ایک بھی انسان، ایک بھی موحد مسلمان اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے بالترتیب آہستہ آہستہ جس طرح دنیا اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اپنی انتہا کی طرف جا رہی ہے، اس طرح لوگوں سے ایمان ختم ہوتا جائے گا، پھر ختم ہوتے ہوتے جب بالکل ہی بے ایمان اور کافر قسم کے لوگ رہ جائیں گے
تب ساری باتیں بیت اللہ کے طواف اور حج اور عمرے سمیت چھوٹ جائیں گی، تو اس وقت کے لیے یہ حدیث ہے، اور اس وقت بیت اللہ کا حج مکمل طور پر بند ہو جائے گا اور پھر قیامت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔